باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من سلمہ کے سلامت رہیں، المسلمون دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے. گویا دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت دینا ایمان کے منافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہیں لفظ اسلام آ رہا ہے، کہیں ایمان، تو یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیز ایک ہی ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک بنیادی حصہ ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے تو درخت کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس کو ایمان سمجھ لیں کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو غذا ملنی بند ہو جائے گی، درخت سوکھ جائے گا، اور اسلام اس کا ظاہری حصہ ہے. یہ ان دونوں کا ایک معمولی سا آپس کا لنک یا تعارف ہے. چیز ایک ہی، درخت ایک ہی ہوتا ہے نا، جڑ اور درخت کو الگ الگ تو نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ ایک کی قسمت میں سامنے نظر آنا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ نیچے ہے. جیسے پیچھے کہا گیا نا اسلام کی بنیاد، تو گویا دوسرے معنوں میں کیا کہا گیا؟ اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کے بنیادی حصے کیا ہیں؟ اہم ترین، وہاں پر وہ 5 باتیں بتائی گئی، یہاں دوسری حدیث میں حیا بتائی گئی، اور اس حدیث میں کیا کہ اپنے قول اور فعل یا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال، آدم بن ابی ایاس کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا، حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یعنی امام بخاری کو آدم بن ابی ایاس نے بتایا، انہوں نے شعبہ سے سنا، ان عبداللہ ابن ابی الصفر، شعبہ نے عبداللہ بن ابی صفر سے یہ روایت لی اور اسماعیل سے بھی لی، ان الشعبی، ان دونوں نے شعبی سے لی، امام شعبی مشہور امام، ان عبداللہ بن عمرو، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، عمر نہیں ہے یہ عمرو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو، تو یہ غلطی آئندہ نہ کریں، یہ عمرو نہیں ہے، عمر ہے. عربی میں شروع میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی تھی، تو وہ اگر کسی چیز کو جب زبر پڑھنا ہوتی تھی تو آگے الف لگا دیتے تھے. آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہے کتابن تو کہیں لکھا ہے کتابن، تو کیا الف لگ کے معنی بدل گیا؟ نہیں، رہے گا وہ کتاب ہی، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر زبر ہے، اور بن اور بن کے لیے الف نہیں لگتا. اسی طرح واو کا اضافہ ہے عمر کے لیے، اور عمر ویسے ہے. رضی اللہ عنہما، یہ عمرو ابن العاص کے بیٹے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، اب یہ قولی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر اور مہاجر وہ ہے من ہجر جو چھوڑ دے، ما نہى اللہ جس سے روکے اللہ عنہ اس سے. وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ کہتے ہیں، حدثنا داؤد عن عامر، ہم سے داؤد نے اور انہوں نے عامر سے روایت کیا، قال کہتے ہیں، سمعت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی عبداللہ بن عمر سے، یہ اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبد الاعلی نے کہا کہ ہم سے داؤد نے بیان کیا اور داؤد سے عامر نے، اور انہوں نے بھی عبداللہ بن عمر سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حدیث. اب اس میں اصل حدیث تو یہ چند الفاظ ہے، لیکن یہ جو اوپر نیچے سند ہے یہ دراصل وہ دلیل ہے یا گواہی ہے کہ یہ بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور امام بخاری ان صحیح ترین اسناد سے اپنی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے. بات کیا ہے کہ صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کسی کو تکلیف نہ دے. زبان کی تکلیف کیا ہے؟ الزام دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر بہتان تراشنا. اور ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ معاملات، کہ کسی معاملے میں، کسی لین دین میں، کسی بھی موقع پر اپنے بدن سے، اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہ دی جائے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. چونکہ اب سند کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب سے میں کیا کروں گی کہ سند کو سمپل پڑھوں گی، ترجمہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ کو جا کے ترجمہ کروں گی. شروع میں چونکہ آپ کو مانوس کرنا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا، اس لیے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی. باب ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی، یعنی میرے باپ نے بیان کیا، قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری مراد ہیں، رضی اللہ عنہ قال، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں، سلامت رہیں، یعنی سارے عمدہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، اطعام کھانا کھلانا، الطعام کھانا، من الاسلام اسلام کا حصہ ہے، یعنی اس کا تعلق بھی پھر جا کے ایمان سے ملتا ہے۔ یہ ظاہری اعمال ہے نا، اس لیے اسلام کا لفظ آ رہا ہے، اور اسلام کے نیچے کیا ہے؟ ایمان بنیاد میں، گویا اس فعل کا ایمان سے براہ راست ایک لنک ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اب ذرا سوچے کہ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی یہ بھی اسلام ہے؟ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام اچھا ہے، یعنی اسلام میں بہت اچھی بات کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورت ترین بہترین بات یہ ہے کہ تطعم الطعام، تم کھانا کھلایا کرو، دوسرے کو کھانا کھلانا، اور کھانا پکا کے ہی کھلاتے ہیں نا، جو آپ عورتیں بہت پکاتی ہیں۔ کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے یا شوہر یا مہمان یا کسی کے لیے پکا رہے ہیں؟ ہم اس کو کیا سمجھتے؟ دنیا کا کام۔ تو انما الاعمال بالنیات، اگر ہم پکاتے وقت تھک بھی رہے ہوں، ہاتھ جل یا کٹ رہے ہوں، تو ساتھ یہ سوچ لیں یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ساری تھکاوٹ مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ اسی کام کو جو آپ تنگ دلی سے اور مصیبت کے مارے کر رہے ہیں، وہی کام ایک خوشگوار فریضہ ہو جائے گا۔ لہذا نیکی کمانے کے مختلف طریقے ہیں، اگر کسی کے حصے میں کھانا پکانے کا کام آ جائے تو وہ بھی ایمان میں کچھ کم نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی دور نہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ کھانا پکاتے ہوئے کبھی گلٹی کانشیس نہ ہو، کبھی اپنے اندر وہ نہ محسوس کرے کہ ہائے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے اور بڑا خوبصورت۔ خیر الاسلام ہے یہ، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام اچھا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو ہم کہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، اگر کھانا پکاتے دیکھیں تو کہ بس اس کو تو کھانا پکانے سے فرصت نہیں۔ ہاں، اب ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ اسراف اور صرف کھانا ہی پکانے کو نیکی سمجھتے رہیں اور کھانا ہی کھاتے کھلاتے رہیں اور باقی فرائض سے غافل ہو جائیں، پھر وہ نیکی نہیں رہے گا۔ ہر نیکی اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے اور اسی جگہ پہ ہی اس کو رکھنا چاہیے، اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، سلام پڑھنا، یعنی سلام کہنا، کسی کو سلام بولنا، کوئی سلام کرے تو جواب دینا خوش دلی کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت اسلام، بہترین اسلام۔ لیکن کس کو سلام کرنا؟ علی من عرفت، اس کو جس کو تو پہچانتا ہو، ومن لم تعرف، جس کو نہیں پہچانتا، ہر ایک کو سلام کرنا، یہ ہے اصل خوبصورتی۔ ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم پھر اس کا نام لے کے اس کو سلام کر دیتے ہیں اور باقی منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، سب کو سلام کرنا، یعنی اب وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن ایمان کا حصہ ہے، ان سب سے مل کر ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان میں سے ہے ان یحب کہ محبت کرے انسان لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، یہ بھی ایمان ہے، ایمان میں سے ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قولی حدیث، لا يؤمن احدكم، کوئی ایمان نہیں لا سکتا تم میں سے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، حتی یہاں تک کہ یحب وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ جو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ذرا دیکھیں، جھانکیں اپنے ایمان کو، جھانکیں سب، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود غرضی کا عالم ہے وہ، اسی لیے تو ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں بہت تشریح اور بہت وضاحت کی بجائے اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے بھی دکھ درد، اس کی ضرورت، اس کی مشکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی ہو، اس کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں جتنے اپنے مفادات کے بارے میں۔
باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ قولی حدیث ہے فوالذی، پس قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالی کی، نفسی بیدہ، نفسی میری جان، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا ایمان والا ہو نہیں سکتا، مومن نہیں ہوتا، حتی یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤں، احب الیہ زیادہ پسندیدہ اس کو، من والدہ اس کے والد سے، باپ سے، وولدہ اور اولاد سے، یعنی چونکہ اپنے والدین اور اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی، اولاد زیادہ پیاری ہوتی والدین سے، لیکن بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی تو والدین جو ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی اتنا ہی احترام اور ان کے لیے بھی اتنے ہی کنسرن ہیں جتنے اپنے والدین کے لیے؟ ذرا ٹیسٹ کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے، اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے، اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اگر ہمارے والدین کی کسی بات پر کوئی ہنس دے، کوئی تنقید کر دے، تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ والدین تو چھوڑے، اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر مائیں لڑ پڑتی ہیں اور لڑتے لڑتے بعض اوقات لوگ جان تک دے دیتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات اور کسی سنت اور کسی طریقے پر جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی یا اس کی توہین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ہمارا خون ایسا ہی جوش میں آیا جیسے اپنے بچوں کے اوپر بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کے خلاف جب ہم کوئی بات نہیں سن سکتے؟ ہم اپنے بچوں کے مفادات کا کتنا تحفظ کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی اذیت نہ ہو، اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ انہیں پریشانی ہو۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ کام کر کے کہ ان کے دین کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، اس کا ہم نے یوں مذاق اڑایا، اس کی ہم نے یوں دھجیاں اڑائیں اپنے عمل کے ساتھ، کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، وہ حدیث ہی ہے نا، کیا ہوا، چھوڑو اس کو۔ کتنا عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ نہیں، کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی محبت آپ کی ذات سے تو ہوگی ہی، جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھگڑتے تھے یا اور اسی طرح کے بہت سے کام ہمیں ملتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں ان کی خاطر۔ وہ تو ہوگی ہی، لیکن کیا آپ کے طریقوں پر کسی اور طریقے کی اہمیت اور فضیلت یا آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر بہترین طریقہ سمجھا جائے؟ اس کے بارے میں ہم سب کا کیا خیال ہے؟ اور پھر اپنے ایمان کا اپنے نمبر دے دیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں اور ہر عمل جو اس میں ذکر آ رہا ہے اس کو 5 نمبر دے دیں اور پھر اپنی مارکنگ خود کر لیں، نتیجہ نکال لیں کہ کتنے % ایمان ہے، خود کیلکولیشن کر لیں۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا، کا مطلب ہے دوبارہ واپس سند پہ چلیں، شروع سے پھر یعنی دوسری سند لائے ہیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پچھلی حدیث اور اس میں 2 چیزوں کا فرق ہے، ایک سند کا فرق ہے اور دوسرا فرق والناس اجمعین کا اضافہ ہے۔ اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے اگر ایک سند سے صرف والد ہی و ولد ہی سنا تو اتنا ہی لکھا، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھایا کہ اچھا کیا ہوا یہ بھی مجھے پتا چلا تھا میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں، یہ کام نہیں کیا۔ تحقیق کے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے کہ ہر بات کو ناپ تول کے اتنا ہی لکھا جتنا کسی سے پتا چلا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک بات 4-5 لوگوں سے پتا چلی تو سارے کی ایک کہانی بنا کے کسی ایک کے نام منسوب کر دی، کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے اور اس کے بعد محدثین نے اس معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط برتی۔
کہ اگر اس روایت سے لفظ زیادہ ملتا تو اسی سے منسوب کیا جائے گا. اس کو بھی وہ جھوٹ تصور کرتے تھے. حالانکہ بات تو ہے، بات میں تو کوئی غلطی نہیں یا کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات اس سے نہیں، اس سے پتہ چلی. اتنی امانت. اور یہاں پر سب لوگوں کی بات کی گئی کہ بعض اوقات انسان کے والدین نہیں حیات ہوتے، اولاد ہوتی نہیں، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی چاہتوں کا مرکز ہوتے ہیں. لیکن پھر تقاضا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ رشتہ داروں میں سے ہو، دوستوں میں سے، کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہ ہو. ان کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہو. باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ثلاث، تین باتیں. قولی حدیث. من کن فیہ، جس شخص میں ہوگی، وجدہ وہ پا لے گا، حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ہم اپنے اندر تلاش کریں. ہیں ان یکون اللہ ورسولہ، کہ ہوں اللہ اور اس کے رسول، احب الیہ، سب سے زیادہ پیارے اس کو، مما سواہما، ہر اس چیز سے جو ان دو کے علاوہ ہے. یعنی ہر چیز پر کون محبوب ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہر مفاد انسان قربان کر دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، لیکن ان دونوں کو نہ چھوڑے. دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ ان کے یحبہ محبت کرے، المرء کسی انسان سے، لا يحبه نہیں محبت کرتا اس سے، الا للہ مگر اللہ کے لیے. کہ اس شخص کو بھی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے غرض کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر کرتا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا فلسفہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا. اللہ سے محبت کرنا یہ تو بڑی سمپل بات ہے، جی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. لیکن اب ہم محبت کسی انسان سے کر رہے ہیں، ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس انسان کی دوستی، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے دین سے قریب کرتا ہے، ان کے مفاد میں ہوتی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ دین سے قریب ہونے کی بجائے اور دور چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیچھے کہا تھا نا معاذ بن جبل نے، اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آؤ کٹھے بیٹھیں، نؤمن ساعتن، ایک گھڑی ایمان لے آئیں، آؤ مل کر ایمان لائیں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ تنہا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے طرح طرح کے وسوسے، خیال، گمان، کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ وہی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتی. عموماً یہی ٹرینڈ ہے نا، یا آپ اس کی پسند کی کرتے ہیں یا وہ آپ کی پسند کی باتیں سنتا ہے مثلا. لیکن جب انسان کسی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر ان دونوں کی گفتگو کس کے ارد گرد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد، اس کی دین کے پہلو میں سے کسی پہلو پر ہوتی ہے. تو یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے تو بڑی ہی بوجھل ہوگی، بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی مشقت والی، کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو. لیکن جنہیں ان دونوں سے محبت ہو تو اس محبت کا اظہار ہوگا اس گفتگو کے اندر. ایک نمونہ ملے گا اس مکالمے میں، اور یہ معیار فراہم کر دے گی آپ کو آپ کسی شخص کو کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات، اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کو اس گفتگو اور اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاطر محبت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، غافل کرتا ہے، اور اس گفتگو میں اللہ رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، تو چاہے اس کے اوپر جتنے مرضی اشتہار لگا دیں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے، وہ ہو نہیں سکتی. اس میں یہ دعویٰ سب جھوٹا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنے رب کو پالے، اپنے رب کے اور قریب ہو جائے. اس سے انسان کو ایمان کی لذت آنے لگتی ہے، ایمان کا لطف آنے لگتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا بھی نماز پڑھتے، بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی اپنی پڑھ رہے ہو، لیکن اس کی اچھی نماز
آپ کے اندر بھی ایک چیز ٹرانسفر کرتی ہے، آپ کے اندر خود بخود وہ عاجزی آنے لگتی ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو جلدی جلدی پڑھ رہا ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے اور آپ کی نماز میں خلل ہونے لگتا ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور دعائیں پڑھتے پڑھتے سب اپنے اپنے گھر کو ہو لیے. نہیں، پھر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر اور بیٹھ کے کیا کرتے، آپ پوچھتے تھے اچھا کس نے کیا خواب دیکھا، وہ اپنا خواب بتاتا، آپ اس کی تعبیر بتاتے، کسی سے اور اس کا حال چال پوچھتے. یعنی دنیا کے امور کے متعلق بھی باتیں ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بات حق کے خلاف نہیں جاتی تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جس میں جھوٹ فریب یا کسی کی الزام تراشی یا اس قسم کی واہیات باتیں ہوں کہ جس سے انسان کا جو دل، ضمیر، دماغ، سوچ، خیالات، ہر چیز پریشان ہو کر رہ جائے. اور آپ یہ دو کردار معاشرے کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ایمان میں بڑا ہائے محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے تو اٹھ کے دل اور بوجھل ہوتا ہے. ان دونوں کیفیات کو نوٹ کیجئے. سورۃ العصر میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. تو جس سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اس کو حق کی طرف آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور زندگی کی مشکلات میں اس کا مشورہ انسان کے لیے ایک روشنی ہوتا ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ انسان ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ، جیسے ناپسند کرتا ہے، ان یقذف فی النار، کہ آگ میں پھینکا جائے. یعنی ایمان لا کے کافر ہونا، یعنی کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی لگے جیسے آگ میں گرنا. باب علامت الایمان حب الانصار. باب علامت نشانی. علامت الایمان، ایمان کی نشانی ہے، حب الانصار، انصار کی محبت. انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان ساتھیوں کو پناہ دی تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنے مال و متاع اور دیگر چیزیں تقسیم کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس مشن کے لیے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے اس مشن میں بھی بھرپور ساتھ دیا. ہر خوف اور ہر خطرے کے موقع پر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے کر گویا پورے عالم عرب کو اپنے خلاف کر لیا. ان کی ان قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مقام عطا کیا. قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا گیا اور حدیث میں بھی یہ باب باندھا گیا کہ ایسے لوگوں کی محبت ایمان کی علامت ہے. یہاں پر علامت کا لفظ قابل ذکر ہے. ایمان کا حصہ نہیں کہا جا رہا، ایمان کا جز نہیں، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن ہی. جیسے کہ اس سے پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی کہ جس کے اندر 3 صفات ہوں، اور ان صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ انسان دوسرے انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، پھر آپ کی بیٹی بھی ان کی رفیقہ حیات تھی، یعنی وہ آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے ویسے بھی رشتہ دار تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور اسلام کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی خدمات پیش کی تھی. لہذا چونکہ وہ ایمان کے ایک بڑے مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اس لیے فرمایا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ تم سے محبت ضرور کرے گا، اور جو تم سے بغض کرے گا وہ خود مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان جس بھی چیز سے خود محبت کرتا ہے تو اسے ہر وہ شخص پھر پسند ہوگا جو اسی چیز سے محبت کرتا ہو، یعنی اس کی محبت میں شریک ہو. مثلا ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ان دونوں لوگوں کے درمیان پھر محبت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ دونوں کی محبت ایک ہستی میں جمع ہو رہی ہے. تو اسی طرح انصار جو کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین کی خاطر تمام تر قربانیاں کرنے والے تھے، اور یہ سب قربانیاں انہوں نے دین کی محبت میں کی تھی. لہٰذا ان سے محبت رکھنا جنہوں نے دین سے محبت کی اور دین کی خاطر قربانیاں کی،
یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. حدیث ہے اس میں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان، ایمان کی نشانی ہے حب الانصار، انصار کی محبت، و آیت النفاق، اور نفاق کی علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے، کھوٹ کی نشانی ہے بغض الانصار، انصار سے نفرت کرنا، انصار سے بغض رکھنا، بغض جو محبت کا اپوزٹ ہے. باب حدثنا ابو الیمان. اب یہاں پر باب کے آگے فوراً سند شروع ہو رہی ہے، تو اب باب حدثنا ابو الیمان تو نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے باب کچھ اور ہے، لیکن باب کا یہاں عنوان نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے احادیث جمع کی، ان کو ابواب کی ترتیب دی، پھر ابواب کو صرف نمبرز نہیں دیے بلکہ ابواب کے عنوان بھی رکھے. اور عنوان کیا ہوتے تھے؟ مثلا پچھلے باب کا عنوان کیا ہے؟ علامت الایمان حب الانصار، اور پھر حدیث لائے ہیں. اب یہاں پر حدیث موجود ہے لیکن باب کا عنوان موجود نہیں، نام موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کے لیے کوئی مناسب عنوان نہیں ملا. اور یہ چیز آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ انہوں نے باب کا لفظ لکھا لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں لکھا مگر حدیث لکھ دی. اس سے بعض اوقات علماء نے یہ سمجھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق جس کے اوپر صرف باب کا لفظ ہو لیکن عنوان نہ ہو، پچھلے باب سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تعلق اس میں آپ دیکھ سکیں گے جب میں ترجمہ کروں گی اور اس کو میں واضح بھی کروں گی.